محترم ناظرین، کرنل صوفیہ قریشی کون ہے؟ صوفیہ قریشی ہندوستان کی ایسی لاڈلی جو سندور کے مسئلے پر ہندوستان آپریشن سندور جو پاکستان کو ہلا کر رکھ دی۔ آئیے صوفیہ قریشی کے بارے میں جانتے ہیں۔ صوفیہ قریشی کون ہے؟ ناظرین، کرنل صوفیہ قریشی کون ہے؟ انڈین ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی کرنل صوفیہ قریشی انڈین فوج کی افسر ہے اور وہ پہلی مرتبہ خبروں میں سن 2016 میں اس وقت آئی تھی جب انڈیا کے شہر پونے میں قصیر القومی فیلڈر ٹریننگ مشقوں کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ناظرین، فورس 18 کے نام سے ہوئی ان مشقوں میں آسیان پلس ممالک کی شامل تھے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ انڈیا میں اب تک کے سب سے بڑی زمینی افواج کی مشقیں تھیں۔ ان مشقوں میں شامل 40 فوجیوں پر مشتمل انڈین فوجی دستے کی قیادت سنگل کورس کی خاتون افسر لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی نے کی تھی۔ اس وقت انہیں قصیر القومی مشقوں میں انڈین فوج کی تربیتی ٹیم کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون افسر بننے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ اس وقت انڈیا کی وزارت دفاع نے اپنی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تصاویر بھی شیئر کی تھی۔ صوفیہ قریشی کا تعلق ریاست گجرات کے ایک فوجی فیملی سے ہے۔ ان کے دادا بھی انڈین فوج میں افسر تھے۔ انہوں نے بائیو کیمسٹری میں پوسٹ گریجویشن کر رکھی ہے۔ وہ 6 سال تک اقوام متحدہ کی امن فوج میں بھی کام کر چکی ہے اور اسی ذمہ داری کے تحت انہوں نے سن 2006 میں کانگو میں بھی وقت گزارا تھا۔ اس وقت ان کی بنیادی کردار اور امن آپریشنز میں تربیت کے متعلق تعاون فراہم کرنا تھا۔ ناظرین، کرنل صوفیہ قریشی کا تعلق بھارتی فوج کی سنگل کورس سے ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہونے والی کرنل صوفیہ قریشی کو اس وقت اچانک شہریت ملی جب انہوں نے 7 مئی کو بھارتی ایئر فورس کی ونگ کمانڈر ریومیکا سنگھ کے ہمراہ ایک پریس بریفنگ میں پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا اعلان کیا۔ ناظرین، بھارتی فوج نے 2 خواتین کو اپنا ترجمان بنا کر عالمی میڈیا میں خاصی توجہ حاصل کی۔ کرنل صوفیہ قریشی کا تعلق ایک مسلمان خاندان سے تھا۔ کرنل صوفیہ قریشی کے والد بھی بھارتی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، لہذا عالمی میڈیا میں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا اور ان کے خاوند کرنل تاج الدین کا تعلق بھی بھارتی فوج سے ہے۔ ناظرین، کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور کے متعلق سچ بولا یا جھوٹ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپریشن سندور میں واقعی دہشت گردوں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بے گناہ عورتوں اور بچوں کو خون میں نہلایا گیا، کیا ضرور بتائیں؟ ان سوالات کے جواب ٹھوس شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ بھارتی فوج نے اس آپریشن میں پاکستان کے لوگوں کو حملہ کیا اور مساجد پر میزائل مارے۔ بھاولپور مسجد کے اور مظفر آباد کے مساجد کو تباہ کر کے ایک مسلمان فوج افسر سے یہ اعلان کرایا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان فوج ہمیشہ حملہ کرتی ہوئی آئی ہے۔ چند دن تو کرنل صوفیہ قریشی کی بھارت میں بہت ہی زیادہ بڑی واہ ہوئی، لیکن جب بھارت نے پاکستان کے فوج اڈوں پر حملہ کیا تو پاکستان کے جوابی حملوں نے۔ ناظرین، کرنل صوفیہ قریشی بھارتی فوج کی ایک تجربہ کار اور باوقار افسر ہے جنہوں نے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی کا تعلق بھارتی ریاست گجرات کے شہر وڈودرا سے ہے۔ ان کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے۔ ان کے دادا اور والد دونوں بھارتی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے مہاراجا سیاجی راؤ یونیورسٹی سے بائیو ٹیکنالوجی میں گریجویشن کیا اور بعد ازاں بھارتی فوج کی سنگنل کورس میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے مختلف فوجی تربیتی اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جن میں ڈیفنس سروس اسٹاف کالج، نیشنل کالج، آرمی وار کالج شامل ہے۔ 2006 میں کرنل صوفیہ قریشی اقوام متحدہ کے امن مشن کے تحت کانگو میں تعینات رہی، جہاں انہوں نے امن آپریشنز میں تربیت کے متعلق تعاون فراہم کیا۔ آپریشن سندور اور میڈیا بریفنگ۔ اپریل 2025 میں پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد بھارتی فوج نے
آپریشن سندور کے نام سے جوابی کارروائی کے 7 مئی 2025 کو کرنل صوفیہ قریشی نے ونگ کمانڈر وایو میکا سنگھ کے ہمراہ ایک پریس بریفنگ میں اس آپریشن کی تفصیلات پیش کی، جس میں پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ کرنل صوفیہ قریشی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں گاندھی پیش ایوارڈ 2019 اور اقوام متحدہ کا امن میڈل شامل ہے۔ انہوں نے بھارتی فوج کی سائبر ڈیفنس کمانڈر اور ریپیڈ ڈپلائمنٹ یونٹ کی قیادت بھی کی۔ اگرچہ کرنل صوفیہ قریشی نے ملک کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن انہیں مذہبی تعصب کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ نے انہیں دہشت گردوں کے بہن قرار دیا، جس پر بھارتی سپریم کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور وزیر کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ کرنل صوفیہ قریشی نے 2015 میں کرنل تاج الدین باغے وادی سے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے صرف بھارتی فوج میں خواتین کی شمولیت کی علامت ہے، بلکہ وہ مذہبی ہم آہنگی اور پیشہ وارانہ مہارت کی بھی مثال ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی وہ پہلی مسلم خاتون افسر ہیں جنہیں بھارت کی طرف سے کسی بین الاقوامی فوجی مشن کی قیادت کے لیے نامزد کیا گیا۔ 2016 میں وہ یونائٹڈ نیشنل آبزور گروپ کی طرف سے ایک 40 رکنی فوجی دستے کی کمانڈری مقرر ہوئی، جن میں 7 ممالک کے افسران شامل تھے۔ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ بھارت میں خواتین کی فوجی خدمات کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ بطور سگنل کورس آفیسر کرنل صوفیہ کا بنیادی کام جدید مواصلاتی نظام کو منظم کرنا، جنگی حالات میں مؤثر رابطے قائم رکھنا اور سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے۔ انہوں نے کئی جنگی مشقوں میں کمان اور کنٹرول کی قیادت کی اور ان کا شمار بھارتی فوج کی بہترین ٹیکنیکل آفیسرز میں ہوتا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے متعدد مواقع پر خواتین کی فوج میں شمولیت، مساوی مواقع اور صنفی امتیاز کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ وہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، خصوصاً اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے۔ وہ مختلف دفاعی اور تعلیمی اداروں میں لیکچرز بھی دیتی رہی ہیں، جن میں نیشنل یونیورسٹی، آرمی ٹریننگ کمانڈو، گلوبل سیکیورٹی فورس شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کالج میں ان کا پروگرام، ان کا لیکچر ہوتا ہی رہتا ہے۔ کرنل صوفیہ کو بین الاقوامی میڈیا جیسے BBC، NC اور جزیرہ پر کئی بار انٹرویو کے لیے مدعو کیا گیا، جہاں انہوں نے نہ صرف بھارتی فوج کی نمائندگی کی بلکہ خواتین کی عالمی سطح پر افواج میں شرکت کے موضوع پر بصیرت افروز خیالات پیش کیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی سوانح عمری کی طرف ایک مکمل مضمون خاکہ بھی تیار کر سکتا ہوں، آپ لوگ ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں۔ ناظرین، کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں، ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔